بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا، میں اس کو قتل اس وجہ سے کہوں گا کہ خود جو کینیا کی پولیس ہے اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اور اب اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ جو مرضی اس کا وجہ بیان کر لی جائے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی قابل مذمت بھی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا، جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں، ان کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا چاہیے، اور حکومت پاکستان اس کی باقاعدہ تحقیقات کا کینیا کی حکومت سے مطالبہ کرے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گاڑی میں تھے، روڈ بلاک کو انہوں نے کراس کر لیا، پولیس نے تھوڑا سا پیچھا کیا اور اس کے بعد ان کو گولی مار دی، گاڑی الٹ گئی اور ان کا جو ڈرائیور تھا وہ زخمی ہوا۔ تو اگر آپ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو پولیس نے اگر نشانہ بنانا تھا تو ڈرائیور کو بناتے۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا۔ سب کچھ ناقابل بیان ہے، الفاظ نہیں ہیں۔ ان کے گھر گئے، شخصیات آئیں، عمران خان آئے، فہد چودھری، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مریم اورنگزیب صاحبہ، صحافی تنظیمیں، سب آئے۔ الفاظ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ والد صاحب بھی فوج میں تھے، بھائی بھی فوج میں تھے، بھائی بھی شہید ہوئے تھے، دہشت گردوں کا نشانہ بنے تھے، اور یہ نیروبی پولیس کا نشانہ بنے۔ 5 بچے ہیں، بوڑھی والدہ ہیں، تو مناظر نہیں دیکھے جاتے، بھولتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نئی کہانیاں، نئے ٹرینڈ وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سچائی کے، بغیر کسی حقیقت کے۔ کوئی فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی کس کو کر رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اس کی عدالتی تحقیقات ہوں گی تو سچ سامنے آئے گا۔ یہاں پر بھی ہوں اور وہاں پہ کینیا کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا جائے، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان کا جسد خاکی پہلے پاکستان میں واپس لایا جائے۔ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ جی فوج کے خلاف بڑا ہو گئے تھے، تنقید کرتے تھے، تو وہ ایسی بات نہیں۔ فوج پہ تو بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، بہت سے صحافی تنقید کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ایشو یہ ہے کہ نیروبی پولیس خود مان رہی ہے، اور فوج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات میں خود کو ملوث کرے۔ آج کل ایسا دور نہیں ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن اس کو سیاست کے لیے استعمال مت کریں کہ وہ فلاں طاقتور تھا، وہ فلاں تھا۔ اس وقت صرف فوکس کریں کہ وہ بیچارہ بوڑھی ماں رو رہی ہے، جس کے آنسو خشک نہیں ہوئے ابھی تک۔ ہم اس کے غم کو بڑھانے کی بجائے اس کی فیملی کی پرائیویسی کا احترام کریں، جیسا کہ ان کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ نے کہا کہ ان کے خاندان کی پرائیویسی کا۔ ایسی تصویریں چل رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اسی وجہ سے یہ ویلا کرتے ہوئے انتہائی پریشان ہوں، صدمے سے دوچار ہوں کہ ایک صحافی، سینئر صحافی، ریاست کا وفادار، فوج کا وفادار، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ملک کا وفادار، اس کو اس طرح ٹارگٹ کر لیں آپ۔ کون اور وہ بھی کسی تیسرے ملک میں؟ وہ کینیا کیوں گیا، کس نے بھیجا، لندن سے کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ چھوڑ دے ساری بات۔ ہم تو پہلے کہا جی شاید کسی نے اس کو وہاں پہ افریقی ممالک میں چوری ڈکیتی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کو تو باقاعدہ نشانہ لے کر مارا گیا، اور یہ کینین پولیس کہتی ہے جی کہ وہ جی شناخت میں غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جی ایسی ایک گاڑی تھی، وہ کسی گاڑی اور اغوا کار کے بچے کو کسی کو لے کر جا رہے تھے،
اس کو ہم نے روکنے کے لیے ناکا لگایا تھا، روڈ بلاک کی ہوئی تھی۔ تو جب یہ گاڑی آئی ہے تو اس کی چونکہ مشابت اس گاڑی سے تھی، اس کو روکا ہے، یہ رکے نہیں ہیں، پولیس نے پیچھا کیا ہے اور جی پولیس نے اس کو مار دیا، سر میں گولی ماری۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا، نفیس انسان تھا۔ میرا تو اس کا تعلق کوئی 20 سال کا تھا، بھائیوں کی طرح ڈان میں کام کیا، ساتھ کام کیا، کبھی کوئی ہینکی پھینکی نہیں، عزت و احترام دیا بڑا۔ پھر وہ واحد آدمی پروفیشنل، ہمیں بھی پروفیشنل کہتا تھا، خود بھی پروفیشنل تھا۔ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا، جو آپ مرضی کر لیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ خود فوج بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرے، حکومت بھی اس کی تحقیقات کرائے، لیکن سب سے پہلے اس بوڑھی والدہ کے آنسو پوچھے جائیں، ان 5 بچوں کا خیال کیا جائے جو بلک رہے ہیں، جن کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بوڑھی ماں کا جو صدمہ ہے اس کو یہ ہمت دے، توفیق دے، اور ان بچوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو جو اب بغیر باپ کے پلیں گے، چھوٹے بچے ہیں، تعلیم کس طرف جا رہے ہیں، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھیں، ورنہ صحافت کہاں رہ گئی؟ آج مظاہرے ہوں گے، تزیتی بیان ہوگا، مذمتی بیان ہوں گے، پھر سب چپ کر جائیں گے، جیلے گا تو وہ خاندان جس کے اوپر یہ گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔